باب پنجم، عبادات۔ پچھلے باب میں تم کو بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 امور پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے: اللہ وحدہ لا شریک پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، بالخصوص قرآن مجید پر، اللہ کے رسولوں پر اور بالخصوص اس کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت کی زندگی پر، اور ایمان بالقدر یعنی قدر پر ایمان لانا۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آؤ تو مسلمان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے، لیکن ابھی پورے مسلم نہیں ہوئے۔ پورا مسلم انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ ان احکام کی اطاعت کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دیے ہیں، کیونکہ ایمان لانے کے ساتھ ہی اطاعت تم پر لازم ہو جاتی ہے، اور اطاعت ہی کا نام اسلام ہے۔ دیکھو، تم نے اقرار کیا کہ اللہ ہی تمہارا خدا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمہارا آقا ہے اور تم اس کے غلام ہو، وہ تمہارا فرما روا ہے اور تم اس کے فرما بردار ہو۔ اب اگر اس کو آقا اور فرما روا مان کر تم نے نافرمانی کی تو تم خود اپنے اقرار کے بموجب باغی اور مجرم ہو گئے۔ پھر تم نے اقرار کیا کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے تم نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اللہ ہی کا فرمان ہے۔ اب تم پر لازم آ گیا کہ اس کی ہر بات کو مانو اور ہر حکم پر سر جھکا دو۔ پھر تم نے یہ بھی اقرار کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے ہیں اور جس چیز سے روکتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس اقرار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم پر فرض ہو گئی، لہٰذا تم پورے مسلم اسی وقت ہوگے جب تمہارا عمل تمہارے ایمان کے مطابق ہو، ورنہ جس قدر تمہارے ایمان اور تمہارے عمل میں فرق رہے گا اتنا ہی تمہارا ایمان ناقص رہے گا۔ آؤ اب ہم تمہیں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے، کن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز وہ عبادات ہیں جو تم پر فرض کی گئی ہیں۔ عبادت کا مفہوم۔ عبادت کے معنی دراصل بندگی کے ہیں۔ تم عبد یعنی بندے ہو، اللہ تمہارا معبود ہے۔ عبد اپنے معبود کی اطاعت میں جو کچھ کرے عبادت ہے۔ مثلا تم لوگوں سے باتیں کرتے ہو، ان باتوں کے دوران اگر تم نے جھوٹ سے، غیبت سے، فحش گوئی سے اس لیے پرہیز کیا کہ اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور ہمیشہ سچائی، انصاف، نیکی اور پاکیزگی کی باتیں کی اس لیے کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، تو تمہاری یہ سب باتیں عبادت ہوں گی، خواہ وہ سب دنیا کے معاملات ہی میں کیوں نہ ہو۔ تم لوگوں سے لین دین کرتے ہو، بازار میں خرید و فروخت کرتے ہو، اپنے گھر میں ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے سہتے ہو، اپنے دوستوں اور عزیزوں سے ملتے جلتے ہو۔ اگر اپنی زندگی کے ان سارے معاملات میں تم نے اللہ کے احکام کو اور اس کے قوانین کو ملحوظ رکھا، ہر ایک کے حقوق ادا کیے، یہ سمجھ کر کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور کسی کی حق تلفی نہ کی، یہ سمجھ کر کہ اللہ نے اس سے روکا ہے، تو گویا تمہاری یہ ساری زندگی اللہ کی عبادت ہی میں گزری۔ تم نے کسی غریب کی مدد کی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی بیمار کی خدمت کی، اور ان سب کاموں میں تم نے اپنے کسی ذاتی فائدے یا عزت یا ناموری کو نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا، تو یہ سب کچھ عبادت میں شمار ہوگا۔ تم نے تجارت یا صنعت یا مزدوری کی اور اس میں اللہ کا خوف کر کے پوری دیانت اور ایمانداری سے کام لیا، حلال کی روٹی کمائی اور حرام سے بچے، تو یہ روٹی کمانا بھی اللہ کی عبادت میں لکھا جائے گا، حالانکہ تم نے اپنی روزی کمانے کے لیے یہ کام کیے تھے۔ غرض یہ کہ دنیا کی زندگی میں ہر وقت ہر معاملے میں اللہ سے خوف کرنا، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا، اس کے قانون کی پیروی کرنا، ہر ایک فائدے کو ٹھکرا دینا جو اس کی نافرمانی سے حاصل ہوتا ہو، اور ہر ایسے نقصان کو گوارا کر لینا جو اس کی فرما برداری میں پہنچے یا پہنچنے کا خوف ہو، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس طریقے کی زندگی سراسر عبادت ہی عبادت ہے، حتیٰ کہ ایسی زندگی میں کھانا، پینا، پھرنا، سونا، جاگنا، بات چیت کرنا سب کچھ داخل عبادت ہے۔ یہ عبادت کا اصلی مفہوم ہے، اور انسان کا اصل مقصد مسلمان کو ایسا ہی عبادت گزار بندہ بنانا ہے۔ اس غرض کے لیے اسلام میں چند ایسی عبادتیں فرض کی گئی ہیں جو انسان کی اس بڑی عبادت کے لیے ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جو شخص یہ ٹریننگ جتنی اچھی طرح لے گا وہ اس بڑی اور اصلی عبادت کو اتنی ہی اچھی طریقے سے ادا کر سکے گا۔ اس لیے ان خاص باتوں کو فرض عین قرار دیا گیا ہے اور انہیں
ارکان دین یعنی دین کے ستون کہا گیا ہے۔ جس طرح ایک عمارت چند ستونوں پر قائم ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی زندگی کی عمارت بھی ان ستونوں پر قائم ہے۔ ان کو توڑ دو گے تو اسلام کی عمارت کو گرا دو گے۔ نماز، ان فرائض میں سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ دن میں